بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کیا پیش آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، مچھلی سے پیٹ کا سفر۔ عزیز دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم نینوا کی طرف بھیجا، جو کہ قدیم بابل شہر کے پاس کا ایک شہر تھا۔ یونس علیہ السلام کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے کا ہے۔ یہ قوم بت پرست تھی اور انہیں لگ بھگ 1 لاکھ بنی اسرائیل کو قید کر رکھا تھا۔ یونس علیہ السلام نے 7 سال تک حق کی دعوت دی، یعنی کہ تبلیغ کی، لیکن جب ان کی قوم پر دعوت حق کا اثر نہ ہوا اور اپنی بت پرستی میں لگے رہے تو یونس علیہ السلام نے آخر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دے دی۔ ان کی قوم نے پھر بھی پرواہ نہیں کی۔ عذاب کا مقررہ وقت قریب آ گیا اور عذاب کا اثر نہ آیا۔ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر جیسے ہی یونس علیہ السلام اپنی تشریف لے گئے تو ان کے قوم پر عذاب کے اثر نظر آنے شروع ہو گئے۔ کالے کالے بادل چھا گئے، گھنا کالا دھواں ان کی قوم کی طرف بڑھنے لگا۔ قوم یونس علیہ السلام کو تلاشنا شروع کیا، لیکن وہ نہیں ملے کہ قوم خود ہی اپنی بیوی بچوں اور یہاں تک کہ اپنے جانوروں کے ساتھ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اثر سے عذاب ڈال دیا۔ کسی بھی کافر قوم کی تاریخ میں اور اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ میں یہ پہلی مثال ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد کسی قوم ایمان لانا فائدہ مند ثابت ہوا۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ ایک بار عذاب کا وقت مقرر ہو جائے تو پھر ٹلتا نہیں۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دور چلے گئے، لیکن وہ آتے جاتے مسافر سے اپنی قوم کا حال دریافت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر سے عذاب ڈال دیا ہے تو بھی کہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا تھا، اس لیے ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ واپس چلے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا سمندر آیا۔ یونس علیہ السلام ایک کشتی ناؤ میں سوار ہو گئے۔ کشتی جب مجدار میں پہنچی تو ہچکولے کھانے لگی۔ کشتی میں جتنے بھی لوگ سوار تھے ان میں سے ایک نے کہا، لگتا ہے ہم میں سے کوئی ایک گناہگار اس کشتی میں سوار ہے۔ قرآن اندازی کرنی چاہیے کہ وہ گناہگار کون ہے۔ قرآن اندازی مطلب الگ الگ پیپر پر سب کے نام لکھ کر ان میں سے ایک پیپر نکالنا۔ لکی ڈرا ٹائم 3 بار قرآن اندازی کی گئی اور تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ کشتی کے مسافروں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ وہاں ایک بڑی مچھلی ویل فش نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ کئی دنوں تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہے۔ وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تعالیٰ، کوئی نہیں معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے اور میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا۔ اے اللہ تعالیٰ، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام پانی میں پہنچے تو اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی سے فرمایا، جس کو تو نے نگلا ہے وہ تیری روزی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے نبی کو تیرے پیٹ میں ان کی حفاظت کے لیے پہنچایا ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ کی تسبیح بیان فرماتے رہے۔ آپ مچھلی کے پیٹ رہتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ کریم نے آپ کی ساری مشکل آسان فرما دی اور اس کی بدولت آپ کو 40 دن تک ہر وقت سکون ملتا رہا۔ پھر مچھلی کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ
کہ تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو نکلا تھا، اپنے منہ سے انہیں نکال دے۔ اللہ نے فرمایا اب میں ان سے خوش ہوں۔ واہ، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے دیے امتحان میں پاس ہو گئے۔ اللہ کا حکم پاتے ہی مچھلی نے آپ کو کنارے پر اگل دیا۔ اس کنارے پر اللہ نے آپ رہنے کے لیے ایک پیڑ فرما دیا اور آپ کی خوراک کے لیے ایک ہرنی کو آپ کو کہہ دیا۔ کچھ دنوں بعد آپ اپنی بستی کی طرف لوٹے، تب وہاں پر آپ کو ایک گاؤں والا ملا۔ آپ نے اس گاؤں والے سے فرمایا کہ یہاں پر کوئی عذاب آیا تھا کیا؟ اس گاؤں والے نے آپ سے فرمایا کہ یونس نام کے ایک شخص نے کافی دنوں پہلے ایک بات کہی تھی کہ اگر بت پرستی یہاں کے لوگوں نے نہیں چھوڑی تو اس شہر پر اللہ کا بہت بڑا عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے اس گاؤں والے سے فرمایا کہ کیا ایسا ہوا تھا؟ گاؤں والے نے کہا جب وہ شاخہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے رات کو نکلے تو اگلے دن پورے شہر میں بادل چھا گئے تھے اور چاروں طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے عذاب آنے والا ہے۔ اس وقت ہمیں لگا کہ یونس علیہ السلام کی بات بالکل صحیح۔ تب سارے شہر کے لوگ، کافی لوگ اپنے سارا سامان اور گھر والوں کو لے کر شہر چھوڑ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ اس وقت وہاں کے لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ اب شہر کا کوئی بھی آدمی بت پرستی نہیں کرے گا، اور کچھ ہی دیر میں سارے بادل ہٹ گئے اور دھواں ایک دم سے غائب ہو گیا۔ مطلب اللہ نے وہاں کے لوگوں کو معاف کر دیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یونس علیہ السلام نے گاؤں والے سے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی تم بات کر رہے تھے وہ میں ہی ہوں۔ یہ سن کر گاؤں والے نے آپ کے قدموں میں جھک گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ اس طرح آپ واپس شہر کی طرف لوٹتے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا اور وہاں کے سبھی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بتایا۔ واقعہ کمپلیٹ ہوا۔ لکھنے میں یا پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمائیں۔ ایسے ہی نبیوں کے واقعات پڑھنے اور سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔